آج میں آپ کو 4 ایسے سنہری خزانے دینے جا رہا ہوں، 4 ایسے روحانی راز جو آپ کی ٹوٹتی پھوٹتی بکھرتی زندگی کو امیدوں کا سہارا دے سکتے ہیں، مایوسی کو امید میں، غم کو خوشیوں، پریشانیوں کو راحت میں، مشکلات کو آسانیوں اور رنج و الم کو سکھ چین میں بدل سکتے ہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ اگر تو خدا نخواستہ آپ کی لائف درہم برہم پڑی ہے، غم ہے، پریشانی میں مبتلا ہیں، آزمائشیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور چاہتے ہیں کہ آپ کے بے قرار دل کو سکون آ جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ و رسول کا قرب مل جائے، تو یہ 3 راز ہیں: تہجد، درود شریف اور استغفار۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ منفرد اور بڑی ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ نہایت قیمتی ہے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو میں آج ایک طویل عرصے بعد پھر سے یاد دہانی کروانا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا یہ یوٹیوب چینل اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرنے کے لیے وقف ہے۔ اس پر میرا بنیادی مقصد صرف علم کی تشہیر ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی اہمیت خود قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم ضرور حاصل کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ بارہا پڑھی اور سنی ہے۔ آئیے اب کچھ جائزہ مذہب اسلام کے حوالے سے عرب کا پس منظر جانتے ہیں۔ سارا عرب کیا تھا؟ جہالت اور تاریکیوں کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ باہم دست و گریباں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی کئی سال جنگ و جدل کی نظر ہو جایا کرتے تھے۔ سوچیں کون سی برائیاں تھی جو اس معاشرے کا خاصہ نہیں تھی؟ شراب یہ پیتے، جوا یہ کھیلتے، عورت کی ہجو کرتے، بیٹیاں پیدا ہوتی تو ماؤں کے سر شرم سے جھک جاتے، ماں اپنے آپ کو مجرم تصور کرتی اور باپ بے رحمی سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ظالم اور سفاک اس درجے کے تھے کہ زندہ جانوروں کے اعضاء کاٹ لیتے۔ جہالت اس قدر تھی کہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اور خود عرب کیا تھا؟ ریگستان ہی ریگستان، جہاں پانی نام کا نہ تھا، کھیتی باڑی خواب خیالی تھی، نہ بہتی آبشاریں تھیں، نہ ندی نالے تھے، خوبصورتی کا تو گزر تک نہیں تھا، دنیا سے کٹا ہوا بے آب و گیا علاقہ تھا، اور دنیا نے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ اسے اپنی مملکت میں شامل کرے۔ یہ تھی عرب کی صورتحال۔ لیکن جب اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تو نبوت عطا کی اور وحی کا سلسلہ شروع کیا، تو وحی کا پہلا لفظ ہی کیا تھا؟ اقرأ، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مفہوم کیا ہے؟ کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ گویا کہ پڑھنا لفظ مذہب اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پڑھنا دین اسلام کا لازمی جز ہے۔ اس کی اہمیت یہاں سے سمجھیے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جنگ میں جو قیدی بنائے جاتے تھے، ان کی آزادی کا پروانہ یہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو پڑھنا سکھا دیں، پھر وہ آزاد ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مسلمان جب علم سے آشنا ہوئے تو انہوں نے ہیرے جواہرات کی طرح اس کی قدر کی اور اس کے حصول میں مصروف عمل رہے۔ نبوت سے پہلے اور نبوت کے 150 سال بعد تک جو تعلیم کا سلسلہ تھا، اس کا تعلق خالص حافظے سے تھا۔ سینہ بسینہ، نسل در نسل، پشت در پشت یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ عربوں کا حافظہ اس قدر تیز تھا کہ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسائل کو نہ صرف بہت آسانی سے بیان کرتے بلکہ حل بھی کرتے اور ان پر بحث و مباحثے بھی کرتے۔ تقریباً 150 سال تک نہ صرف لکھنے لکھانے کی طرف توجہ کی گئی بلکہ علم کے نئے نئے شعبے سامنے آئے اور مسلمانوں نے ان پر تحقیقات کر کے انہیں آگے بڑھایا۔ مثلا نحو، معانی، لغت، حدیث، فقہ، تاریخ، اسماء الرجال جیسے عظیم الشان شعبوں کی بنیاد ڈالی گئی۔ طلب علم کی جستجو میں مسلمانوں میں جو بے پناہ جوش و خروش تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ مسلمانوں کی حکومت ایک سرے سے دوسرے سرے تک قائم ہو گئی تھی اور فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ہزاروں قبائل مسلمانوں کی طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز سلوک، مساوات، انصاف اور محبت وغیرہ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں بڑی تیزی سے شامل ہوتے جا رہے تھے، اور اس وسیع سلطنت میں مسلمانوں میں علم کا چرچا ہر خاصواں میں سرایت کر چکا تھا۔ چپا چپا، شہر، گاؤں، محلہ اور گلیاں تک علم کی صداؤں سے گونج رہے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ اگر تم بغداد کی گلیوں میں کسی کو دوڑتے بھاگتے دیکھو تو سمجھ لو کہ یا تو پاگل یا مجنون ہے، یا پھر طالب علم جو ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے درس میں شامل ہونے کے لیے دوڑ رہا ہے۔
اس زمانے میں کوئی عالیشان عمارتیں اور شاندار مدرسے نہیں تھے، مگر فیاضی علم کا یہ حال تھا کہ مسلمان مسجدوں کے صحن مٹی کی زمین، گھروں کے صحن درختوں کے نیچے، غرض خوبصورت اور شاندار جگہ کی قید سے آزاد علم کی پیاس بجھانے میں مصروف عمل رہتے۔ اس وقت کے بارے میں علامہ زہبی، جو مشہور مورخ، محدث اور ادیب بھی تھے، دمشق میں حدیث کے استاد بھی رہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ایک حلقے درس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں طالب علم شامل ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض حلقے درس میں تو 10,000 سے زیادہ تو صرف دواتیں ہی رکھی جاتی تھی، اور اس حلقے درس میں 200 ایسے ذہین و فطین علماء کرام بھی شامل ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ طالب علم علم کے حصول کے لیے قابل علماء کی صحبت سے فیضیاب ہونے کو کثیر تعداد میں دور دراز کے سفر کیے جاتے، جو خچروں، اونٹوں، گھوڑوں، قافلوں اور پیدل کی صورت میں ہوتے تھے۔ مسلمان علم و حکمت کے موتی نہ صرف خود سمیٹ رہے تھے بلکہ بڑی فیاضی سے دوسروں پر بھی لٹا رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس بے شمار کتب خانے، بکس نام کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوا کرتی تھی۔ الغرض علم سمندر ہے، جتنا گہرائی میں جاؤ اتنے ہی موتی ہاتھ آتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا جب مسلمان علم کی اہمیت سے آشنا ہوئے تو کٹھن مسائل، نامزائد حالات اور پریشانیوں کے باوجود اپنے اندر چھپی تخلیقی و تعمیری صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا علم میں اپنا حصہ ڈالا اور بھرپور ڈالا، اور ایک زمانے کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ تو میرے دوستوں، علم ہمارے مذہب دین اسلام کا لازمی جز ہے۔ علم کی اہمیت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے ارشادات اور قرآن مجید میں علم کے حصول کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ علم حاصل کر کے علم کے حصول کی جستجو نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، جبکہ علم کو پس پش ڈال کر اور علم سے دوری اختیار کر کے دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ علم لازوال دولت ہے، اس کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بتائیں، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ دل بوجھل ہو، نیند اڑ جائے، غم ایسے سینے پر بول ڈال دے جیسے سانس لینا ہی مشکل ہو جائے؟ ایسے میں انسان اپنی طرف سے ہر دروازے کھٹکھٹاتا ہے، لیکن سکون کہیں نظر نہیں آتا، اور آئے بھی کیسے؟ کیونکہ جو چیز جس جگہ تلاش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب بندہ یہ کہاں تلاش کرے؟ تو اگلا راز، یہ یوں کہیے کہ دوسرا راز تہجد ہے۔ جی ہاں، رات کا آخری پہر، سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، دنیا خاموشی کی آغوش میں سو جاتی ہے، لیکن اس خاص وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مانگنے والوں کو خوب نوازا جاتا ہے۔ ان مبارک متبرک ساتوں میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات طلب کرے تاکہ میں اس کی حاجات کو پورا کروں۔ سوچئے، بادشاہ خود اپنی رعایا کو بلا رہا ہو، کہو، مانگو اور تمہیں سب ملے گا۔ یقین کرو، تہجد کی نماز میں بہایا ہوا ایک آنسو شاید وہ سب دروازے کھول دے جو برسوں سے بند ہیں، کیونکہ یہ صرف عبادت ہی نہیں، ایک ملاقات ہے۔ کس سے؟ اپنے رب سے، اپنے سب سے بڑے سہارا دینے والے سے۔ اس وقت کو استعمال کرنا سیکھیں، یہ راز آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعا مانگیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اس میں مانگا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا کر ہی رہتا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ اس انتہائی قیمتی لمحے میں بھی اپنے نبی مہربان کو نہ بھولے، یعنی آپ پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے۔ اور اسی کے ساتھ تیسرا راز بھی کھلتا ہے، یعنی درود شریف۔ تو جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ آپ پر ایک کے بدلے 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس کے فرشتے اس عمل نیک کی وجہ سے آپ کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوستوں، یہ صرف کلمات کو گرتے پڑتے کہہ کر سر سے اتار دینے کی تسبیح نہیں، بلکہ دل کی دھڑکن کو پاک کر دینے والا نورانی ذکر ہے۔ میری باتوں کو توجہ سے سننا۔ درود شریف غم کے اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت اور حفاظت میں لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے اور وہ خود بھی اپنی شان شان یہ عمل مسلسل کر رہا ہے۔ لیکن اس کی طاقت کو اس وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کب؟ جب آپ ان میں توبہ استغفار کو بھی جوڑ لیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگلا راز بھی اشکار ہوا چاہتا ہے، یعنی چوتھا راز استغفار ہے۔ استغفار
یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اس کی فضیلت آپ سن لو تو یقین کرو یہ آپ کا ہر وقت کا وظیفہ بن جائے گا۔ اس میں اللہ نے زندگیوں کو بدلنے والی بڑی حیرت انگیز تاثیرات و برکات رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، تم استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرماوے گا۔ دوستوں، اس آیت کی روشنی میں یہ طاقتور عمل صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں، زندگی کی خشک و بنجر زمین پر رحمت کی بارش ہے۔ جی ہاں، خلوص دل سے کیا ہوا استغفار انسان کو ذہنی و قلبی فکروں اور غموں سے نجات بخش کر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل پر غموں کا چھایا ہوا بوجھ اتر جاتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب دل ہلکا ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب آتی ہے اصل بات کہ علم کے ساتھ ان تینوں کا کمبینیشن ایک ایسی ناقابل تسخیر قسم کی روحانی قوت پیدا کرتی ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی کا رخ 360 ڈگری تک موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی روحانی کمال اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ نماز، ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت کلام اللہ شریف، صدقات و خیرات اور دیگر عبادات کو کرنے کا دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب میری ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچیں، اگر آپ تہجد کے وقت اٹھیں، اپنے رب کے سامنے جھکیں، آنسو بہائیں، اس سے مناجات کریں، اپنی دل کی مرادیں مانگیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجیں اور پھر استغفار کریں، یہ تینوں عبادات مل کر آپ کی زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے، کیونکہ تہجد آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، درود و سلام آپ کو رحمت الہیہ میں لپیٹ لیتا ہے، اور استغفار یہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگر آپ ہمت سے کام لیں تو شاید آج ہی وہ رات ہو جس میں آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوں اور آپ اپنی قسمت بدل دیں۔ اللہ کے دربار میں ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک درود اور ایک استغفار آپ کی ٹوٹی پھوٹی اور تیتر بتر زندگی میں سکون کا سمندر بھر سکتا ہے۔ خدا رگ قدر کیجئے اور آئیے آج سے ہی یہ تینوں خزانے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ دل میں سکون کب آتا ہے؟ بتاؤ، جب دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔